علی بلال شہید ایک ایسا معصوم دیوانہ پیارا شہزادہ پی ٹی آئی کا ورکر جو کہ اب دوبارہ ہمیں نہیں ملے گا. شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے مگر ہم علی بلال شہید کو دوبارہ مل نہیں پائیں گے. وہ دوبارہ یہ رونقیں دیکھ نہیں پائے گا. وہ دوبارہ نئے پاکستان کے لیے نعرہ نہیں لگا پائے گا. ہوا کیا ہے؟ وہ کیا ایسے فیکٹرز ہیں کہ جن کی وجہ سے، وہ کیا سائیکالوجی ہے، نفسیات کیا ہے جس کی وجہ سے ہم کسی انسان کی جان لے لیتے ہیں. یعنی ایک ایسے انسان کی جان لے لیتے ہیں کہ جو کہ معصوم تھا، جس سے کسی کو خطرہ تھا ہی نہیں، اور محض وہ اس لیے کھڑا تھا وہاں پر کہ اس نے ایک ریلی کے ساتھ جانا تھا. محض اس لیے کھڑا تھا. علی بلال شہید تب سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے جب سے عمران خان صاحب پر حملہ ہوا. اس کے بعد سے اس نے تہیہ کر لیا کہ اس نے زمان پارک کے باہر سے اٹھنا نہیں ہے. دن رات زمان پارک کے باہر موجود تھا. اور عمران خان صاحب کے مطابق عمران خان صاحب کو صبح 5 بجے تک بھی علی بلال شہید کی باہر سے آوازیں آتی تھیں اور وہ عمران خان صاحب کے حق میں نعرے لگایا کرتا تھا. اور دن رات وہیں پر ہوتا تھا، سوتا بھی وہیں پر تھا، کھانا بھی وہیں پر کھاتا تھا، دوستوں سے بھی وہیں پر ملتا تھا، اور عمران خان صاحب کی حفاظت بھی وہیں پر کرتا تھا. مگر اب علی بلال شہید سے ہم مل نہیں پائیں گے. یہ نفسیات بیسیکلی یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے نظریے کو اگر آپ نے دبانا ہے، کنٹرول کرنا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر تشدد کیا جائے، اس کو مار پیٹ سے روکا جائے، اس کو جس طرح کا ظلم ہم کر سکتے ہیں وہ کیا جائے. یہ نفسیات ہوتی ہیں کہ ہم اس کو کسی نہ کسی طرح زور زبردستی اس کو آگے نہ بڑھنے دیں. اور شاید ہم اپنے زور سے، اپنی طاقت سے اس کی آواز کو دبا سکیں گے. یہ نفسیات ہے پیچھے. یہ نفسیات کیا ہے کہ جتنا زیادہ آپ طاقت کا استعمال کریں گے اتنا زیادہ آپ اس شخص پر کنٹرول حاصل کر پائیں گے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. سائیکالوجی یہ نہیں کہتی. سائیکالوجی کہتی ہے کہ جتنا زیادہ آپ کسی چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا کم کنٹرول آپ کا اس چیز پر ہوتا ہے. یعنی اتنا ہی کم آپ اس چیز کو اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی انسان کو کنٹرول کرتے ہیں تو فور دا ٹائم بینگ، یا طاقت کا استعمال کرتے ہیں تو فور دا ٹائم بینگ تو شاید آپ اس کی آواز کو دبا لیں، مگر وہ جذبات اس کے اندر بھرتے رہتے ہیں. اس کی انرجیز چینلائز نہیں ہو پاتی اور وہ پھر موقع دیکھتا ہے اور بعد میں وہ برستا ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ جو نفسیات اس کے پیچھے کام کر رہی ہے، یہ نفسیات یہ ہے کہ زور زبردستی کسی نہ کسی طرح یہ جو پرامن احتجاج ہے اس کو دبایا جائے، اس کو روکا جائے، جبکہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ اگر آپ نے لوگوں کے دل جیتنے ہیں تو پرامن طریقے سے اگر کوئی شخص کر رہا ہے، ریلی نکالنا چاہتا ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، کرنے دیں، نہ روکیں. جب کوئی انسان قانون توڑتا ہے آپ پکڑے اس کو، 100 بسم اللہ پکڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ بالکل کاروائی کریں جو کاروائی کرنی ہے، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں. اگر کوئی بھی انسان تشدد کا راستہ اختیار کرتا ہے بالکل آپ اس کو قانون کے مطابق ڈیل کریں. مگر اگر ابھی ریلی سٹارٹ نہیں ہوئی، ابھی کچھ ہوا ہی نہیں اور آپ نے اس کو جا کے پکڑ لیا ہے، آپ نے پہلے سے ہی واٹر کینن کا استعمال، پہلے سے ہی آنسو گیس، پہلے سے ہی شیلنگ، پہلے سے ہی زور زبردستی، اور اس طرح سے ٹریٹ کرنا جیسے یہ تمام لوگ پاکستانی نہیں ہیں، یہ تمام لوگ پاکستان سے محبت نہیں کرتے. اس طرح سے ڈیل اگر آپ پہلے سے ہی کریں گے اور پہلے سے یہ assumption ایک مائنڈ میں ہوگی کہ یہ لوگ پاکستان کا امن و امان تباہ کر رہے ہیں، تو پھر تو یہی حالات ہوں گے. پھر تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا کہ وہ کیسے اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ آپ ان کو سینس آف سیکیورٹی دے ہی نہیں رہے. اور سینس آف سیکیورٹی تو ہماری نیڈ ہے، یہ تو ہیومن نیڈ ہے سینس آف سیکیورٹی، کہ اگر آپ نے کسی ملک میں رہنا ہے تو آپ کو سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کا تحفظ ہے، آپ فنڈامنٹل رائٹس رکھتے ہیں، آپ کسی بھی ریلی کے ساتھ شرکت کر سکتے ہیں اور آپ نکل سکتے ہیں سڑک پر، آپ اس سڑک کا ٹیکس پے کرتے ہیں. اٹس ناٹ دا رائٹ وے کہ آپ کسی کا دل جیتے. یہ جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا. اس کی تحقیقات، اور میں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہوں اور اس کے بعد جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزا دی جائے، یہ تمام مجھے اب تو رسمی جملے لگتے ہیں. کیونکہ میرے خیال سے اگر ہم کسی بھی ایسے یعنی سانحہ ماڈل ٹاؤن پر اگر ہمارا قانون اس طرح سے عمل درآمد کرواتا
ان تمام کرداروں کو پکڑا جاتا تو آج شاید یہ نوبت نہ آتی اور شاید ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا اور اس کے بعد اس طرح کے واقعات میں کافی حد تک ہمیں کمی دیکھنے کو ملتی. مگر ابھی بھی مجھے امید پاکستان کی عدلیہ سے ہے کہ پاکستان کی عدلیہ نوٹس لے اور جتنے بھی لوگ اس واقعے میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک ضرور پہنچایا جائے.